آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں۔ ہمارے ہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اہل بیت، ایک پنج تن پاک، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنج تن پاک کا نام صرف شیعہ حضرات لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پنج تن پاک ہی اہل بیت ہیں۔ اب میری بات کی سمجھ آئی؟ اب سنیے، پنج تن پاک وہ 5 ہستیاں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے اندر لیا اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت علی اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہو گئے 5 تن۔ کتنے ہو گئے؟ 5 تن، جنہیں پنج تن کہا جاتا ہے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص شان عطا کرنے کے لیے اس چادر کے اندر لیا اور رب کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے وہ 5 تن۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہی 5 تن اہل بیت ہیں یا اس کے علاوہ بھی اہل بیت ہیں؟ اب آپ اس کا جواب میری پہلی گفتگو سے نکالیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اہل کس کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اہل گھر والوں کے لیے، گھر میں جو بھی رہتا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بیٹا اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے تو وہ کس کو گھر والے کہے گا؟ بتائیے ذرا۔ سب کو کہے گا نا۔ ماں اس کی گھر والی ہوگی کہ نہیں، اور باپ گھر والا ہوگا کہ نہیں؟ وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میری ایک گھر والی ہے یا یہ میرے 3 بچے میرے گھر والے ہیں تو میرے ماں باپ ایویں ہی آ کے رہے ہوئے ہیں یہاں، یہ تو نہیں کہے گا۔ اس کے گھر میں اگر بھائی، بھابھی، اس کے بچے، بہن، اس کے بچے، جو بھی اس کے گھر میں رہ رہا ہے، وہ کیا کہے گا کہ یہ سارے میرے گھر والے ہیں۔ جب ہمارے اور آپ کے یہ سارے گھر والے ہو سکتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ نبی کے گھر میں جو نبی کی بیویاں ہیں وہ گھر والی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ تو اب آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اہل بیت اصطلاح میں کہا جاتا ہے گھر والوں کو۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو معنی سمجھایا، اہل کا مطلب والا ہوتا ہے، جیسے اردوال والے، جامعہ والے، گجرات والے، یہ ہے اہل۔ اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کعبہ کو بیت اللہ شریف کہتے ہیں نا، تو بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ تو عربی میں کوئی بھی گھر، میرا، آپ کا، ان کا، ان کا، جو بھی ہوگا اس کو بیت ہی کہیں گے۔ بیت اللہ، بیتی میرا گھر، بیتو کی آپ کا گھر، بیتکم آپ سب کے گھر، یہ گھر کی جگہ پہ لفظ بیت عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کو یعنی اہل بیت کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ گھر والے جو ہوتے ہیں، گھر والوں کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ گھر والوں کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ بندہ جو گھر میں پیدا ہو، اسی گھر میں، اور پھر گھر ہی میں رہے، جیسے بیٹے کی شادی بھی ہو جائے تو وہ گھر میں ہی رہتا ہے نا، پیدا بھی اسی گھر میں ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے گھر والوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم۔ اور دوسری صورت گھر والوں کی یہ ہوتی ہے کہ گھر میں پیدا ہوں مگر وہ اس گھر میں نہ رہیں۔ یہ کون ہے؟ ماشاءاللہ، بیٹیاں پیدا گھر میں ہوتی ہیں مگر گھر میں رہتی نہیں۔ جس طرح
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں. میں نے کیا بولا؟ پھر بولے. اب آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ ہمارے نبی کی کتنی صاحبزادی ہیں؟ چار. تو یہ چاروں صاحبزادیاں پیدا تو نبی کے گھر میں ہوئی، مگر آگے چل کر وہ اس گھر میں رہی نہیں. تو یہ بھی اہل بیت کی قسم ہے، یہ بھی اہل بیت ہے. آپ نے کبھی بیٹی کی شادی کے بعد کہا کہ یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے؟ کبھی کہا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی جن کا نام حضرت زینب ہے. کیا نام ہے؟ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا تھا. سب سے بڑی صاحبزادی آپ کی ہیں. ان کے شوہر کا نام حضرت ان کا نام ابو العاص. اور اس کے بعد حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم، یہ دو بیٹیاں ہیں جو دونوں سیدنا حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں تھیں. یعنی ایک پہلے آئی، پھر ان کی وفات ہو گئی، پھر دوسری صاحبزادی بھی اللہ کے نبی نے آپ کے نکاح میں دی. یہ کتنی صاحبزادی ہوگی؟ 3. اور چوتھی اور سب سے آخری صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، جو حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں ہیں. آپ کو یاد رہ جائے گا نا جی. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو گھر میں پیدا ہوئے مگر گھر میں نہ رہے؟ یہ بھی اہل بیت ہیں. اور پہلے جو بیٹے تھے وہ بھی اہل بیت ہیں. یہ جو اہل بیت ہوتے ہیں ان کو اہل بیت ولادت کہا جاتا ہے، یعنی جن کی ولادت اس گھر میں ہوتی ہے. ایک جماعت گھر رہ گئی اور دوسری جماعت دوسرے گھر میں چلی گئی، یہ دونوں اہل بیت ہیں. اب آ جائے تیسری طرف. تیسرے وہ اہل بیت ہوتے ہیں جو پیدا اور جگہ پہ ہوتے ہیں مگر بعد میں اس گھر میں آ جاتے ہیں. جیسے کسی بھی شخص کی بیوی، وہی سب سے پہلے اس کی گھر والی ہوتی ہے. شادی کے بعد جب پوچھا جائے بھی آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، اکیلے جب کہا جائے آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، تو وہ بہن کا حال نہیں بتاتا، نہ ماں کا حال بتاتا ہے. بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب میری بیوی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں وہ پیدا تو دوسرے گھروں میں ہوئی، لیکن اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہیں. یہ 3 طرح کے اہل بیت ہیں. ان کو کہتے ہیں اہل بیت سکونت، یعنی یہ اس گھر میں رہنے والے لوگ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں. تو اب یہ جو تینوں طرح کے لوگ ہیں ان تینوں کو اہل بیت کہا جائے گا. اور اس میں جو میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان کے جو لوگ ہوں اور آپ کے ساتھ جن کا تعلق ہو، جیسے بنو ہاشم کے 5 افراد کا کل ذکر کیا تھا میں نے، وہ بھی آپ کے اہل بیت میں ہوں گے. اور آپ کی تمام ازواج، آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں ہوں گی. اور جو پنجتن پاک کا واقعہ ہے، عام طور پر جو داماد اور دامادوں کی اولاد یعنی بندے کے نواسے نواسیاں ہوتے ہیں، عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ کس کے گھر کے ہوتے ہیں؟ اپنے ددھیال کے گھر کے. وہ ننیحال کے گھر کے نہیں ہوتے. ہاں، اگر آپ نے بیٹی کو گھر رکھا ہوا ہے، یعنی گھر داماد رکھ لیا یا گھر اپنے ساتھ لینا اس کا ہے، تو پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے گھر میں شامل ہے. ورنہ عام طور پر جو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ددھیال والوں کی یعنی باپ کے گھر کی ہوتی ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کی اولاد کو چونکہ آپ نے اپنی اولاد کہا اور آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے یہ قانون بدل دیا کہ سارے بیٹوں کی اولادوں سے نسل چلتی ہے، میری بیٹی کی اولاد سے اللہ نے نسل چلائی ہے. تو وہ جو شان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص رکھنی تھی اس کی وجہ سے، اور پھر دوسرے یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی معاشرت چونکہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوئی اور ان کے ساتھ لگنے کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ بھی پھر ان کے ساتھ شامل ہوئے. تو اب
یہ کہ بعد میں لوگ اعتراض کرتے کہ اہل بیت تو وہ ہوتے ہیں جو بیٹے کی اولاد ہوتی ہے یا بیویاں ہوتی ہیں یا گھر والے ہوتے ہیں، تو پھر یہ اہل بیت کیسے ہوئے؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس مبارک چادر کے اندر لے کر اللہ سے عرض کیا کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس طرح ان 5 افراد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسپیشلٹی عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے وہ خاص شان اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ اب یہ کہنا کہ صرف وہ 5 افراد اہل بیت ہیں یہ درست نہیں ہوگا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 افراد کو باری باری وہ آتے گئے اور حضور اس چادر کے اندر لیتے گئے، اس دوران حضرت ام سلمہ نے وہ چادر مبارک کا پلو اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو پہلے ہی خیر پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو پہلے ہی گھر والی ہے، گھر والوں میں موجود ہے، اہل بیت میں موجود ہے، شامل ہے۔ آپ کے کہنے کا یہ مطلب تھا۔ تو اب یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ اہل بیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ازواج، آپ کی 4 بیٹیاں، آپ کے 3 بیٹے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد جو اس وقت موجود تھی، ان سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت فرمایا۔ یہ سب اہل بیت میں ہوں گے، اور جس وقت ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے تو ہمارے لیے یہ تمام لوگ قابل احترام ہوں گے، اور یہ ان تمام لوگوں کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہوگی۔ جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو اگر اس بات سے کوئی یہ شخص سمجھے کہ اس سے مراد صرف حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت علی المرتضیٰ ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہوگی، بلکہ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات سے محبت، آپ کے صاحبزادگان سے محبت، آپ کی صاحبزادیوں سے محبت، یہ ہمارے ایمان کے لیے لازم ہوگی، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب رہی بات کہ ذکر جو ہوتا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہوتا ہے، اکثر اور جب بھی بیان کرتے ہیں ہم ان کی ذات کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی 3 صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب، آپ کا وصال تو اس سے پہلے ہو چکا تھا،